نمبر 20. سوال نمبر 1. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی اخلاقی، رزاقی، ربوبیتی اور الوحیت بیان ہوئی ہے؟ الوحیت بیان ہوئی ہے. جواب: آسمان اور زمینوں کو کس پیدا کیا؟ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. کہ آسمان اور زمینوں کو کس طرح پیدا کیا؟ پیدائش کیا ہے؟ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، بے قرار شخص کی دعا قبول کرتا ہے. آسمان سے پانی اتارا، نہریں بنائیں، پانی سے بارونق باغات بنائے، دنیا سے سمندروں تاریخوں میں راستہ بنایا. کیا تم درختوں سے باغات بنا سکتے ہو؟ سمندروں کے درمیان پردہ بنا دیا. ہواؤں کو بھیجتا ہے، پیدائش کی ابتدا کرتا ہے. سوال نمبر 2. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت کیا ہے اور اللہ کیا کیا جانتے ہیں؟ جواب: بہت سے لوگ شکر گزار نہیں ہیں. جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں سب جانتا ہے. کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. سوال نمبر 3. قرآن مجید بنی اسرائیل کے لیے کیا بیان کرتا ہے اور مومنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ جواب: بہت سی باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے قرآن مجید واقعی ہدایت اور رحمت ہے. سوال نمبر 4. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان، عظمت، اختیار و اقتدار بیان ہوئی ہے؟ جواب: تو اللہ پر بھروسہ کر، اپنی پکار مردوں کو نہیں سنا سکتا. اپنی پکار مردوں کو نہیں سنا سکتا، واقعی حقیقت پر قائم رہے. اندھوں کو رائے راست پر نہیں لا سکتا. تو ہی پکار اور تو صرف اسے سنا سکتا ہے جو سیدھے راستے پر ہو. اس میں یہ بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے راستے پر قائم رہیں. آپ سے ہدایت صرف وہ حاصل کر سکتا ہے جو چاہے گا، جسے اللہ چاہے گا. صرف آپ کے ذمہ ان کو بتانا اور پکارنا ہے. کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ہٹھ دھرمی پہ جو اڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راستے پر نہیں لا سکتے آپ. سوال نمبر 5. قیامت سے پہلے قیامت کے روز کیا کچھ ہوگا؟ جواب: زمین سے ان کے لیے مخلوق نکال لیں گے، پھر وہ کچھ نہیں بول سکیں گے. جو لوگ آیت کو جھٹلائیں گے ان کو جمع کیا جائے گا. جس دن سور پھونکا جائے گا، جو کچھ زمین میں ہے سب مل جائے گا. جب وہ آ جائیں گے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے خلاف ہمارا حکم پورا ہو جائے گا. پہاڑ بادل بن کر اڑے پھریں گے، آسمان بادل میں ہے، وہ سب کچھ مل جائے گا. جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال. جو کچھ تم کرتے ہو ڈالا جائے گا، اور جو تو کچھ تم کرتے ہو تمہیں صرف اس کا بدلہ دیا جائے گا. سوال نمبر 7. کفار کیا کچھ کرتے کہ اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور حقیقت کو سمجھ لیتے؟ جواب: تم علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. سوال نمبر 8. امت مسلمہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کن کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: پروردگار کی بندگی اختیار کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اگر کسی نے ہدایت کی تو اپنے لیے کی. اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے ہدایت کی، کوئی نیکی کی، تو صرف اسی کے لیے ہے، اس کا کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر سورت قصص میں سوال نمبر 9 آتا ہے. حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں کن کے لیے فائدے، نصیحتیں اور عبرتیں ہیں؟ جواب: جو لوگ ایمان رکھتے ہیں. سوال نمبر 10. فرعون نے کون کون سے فساد برپا کرنے والے کام کیے؟ جواب: سرکشی کی، باشندوں کو فرقوں میں تقسیم کیا، بیٹوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. سوال نمبر 11. اللہ تعالیٰ کن پر احسان کر کے انہیں پیشوائے وارث بنانا چاہتے تھے اور کیوں؟ جواب: جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا تھا، ان کو فرعون اور باسان اور ان دونوں کے لشکروں کو وہ چیزیں دکھائیں جن سے وہ خوب کھاتے تھے.
سوال نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو جان کے خطرے سے بچہ دریا میں ڈال دینے کے حکم پر کیا کیا وعدہ کیا؟ جواب، تو اسے دودھ پلائے جا، خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، تو خوف نہ کھا، اسے تیرے پاس لائیں گے اور اسے پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سوال نمبر 13، اللہ تعالیٰ کیا نہ کرتے کہ موسیٰ کی ماں بے صبری سے راز فاش کر بیٹھتی، اور ایسا کیوں کیا؟ جواب، دل صبر سے خالی ہو گیا، وہ راز فشاں کر دیتی، قریب تھا کہ اللہ نے اس کا دل مضبوط کر دیا۔ سوال نمبر 14، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس کیوں اور کس لیے لوٹائے؟ جواب، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اسے قتل مت کرو، یہ ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ سوال نمبر 15، موسیٰ جب جوان ہو گئے تو اللہ نے انہیں رسالت سے پہلے کس کے بدلے میں کیا کیا عطا کیا؟ جواب، اسے قوت، فیصلہ اور علم عطا کیا، نیک کام کرنے والوں کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ سوال نمبر 16، موسیٰ نے قتل ہو جانے پر کہا یہ شیطانی کام ہے، اپنے رب سے کیسے مغفرت طلب کی؟ جواب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، چنانچہ اللہ نے معاف کر دیا۔ سوال نمبر 17، موسیٰ اپنے قتل کے منصوبے کی خبر سنتے ہی اپنے رب سے کیا دعا اور امید کرتے شہر سے نکل گئے؟ جواب، اس شہر سے میں دوڑتا اور امید کرتا ہوا خوف کی کیفیت میں بستر سے نکل گیا اور کہا اے میرے پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوال نمبر 18، موسیٰ نے دو عورتوں کی جانوروں کو پانی پلا کر پھر سائے میں آ کر رب سے کیا دعا مانگی؟ جواب، جو بھلائی تو میری طرف نازل کرے اس کا محتاج ہوں۔ سوال نمبر 19، عورت موسیٰ کے پاس کیسے چلتی ہوئی آئی اور باپ کا کیا پیغام دیا؟ جواب، تو نے ہمارے لیے جو پانی بھر دیا تھا اس کا صلہ دینے کے لیے بلایا ہے۔ سوال نمبر 20، بیٹی نے باپ کو کیسا نوکر رکھنے کی تجویز دی اور حضرت موسیٰ نے نوکری کا معاہدہ طے کرنے پر کیا کہا؟ جواب، اجرت پر ملازم رکھ لیں، نوکر وہ رکھیں جو ایماندار بھی ہو، جو تو 8 برس تک میری نوکری کرو پھر میں اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں گا، کہ بھی 8 برس تک میری نوکری کر تو اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ سوال نمبر 21، موسیٰ جب وادی کے دائیں کنارے پر آگ لینے کے لیے آئے تو انہیں کیسے پکارا گیا؟ جواب، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں۔ سوال نمبر 22، موسیٰ کے اپنے بھائی کی مددگار کے طور پر مانگنے پر اللہ نے کیا کیا وعدے فرمائے؟ جواب، بہت جلد تمہارے بھائی کی وجہ سے تمہارا بازو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، وہ لوگ تمہاری طرف نہ پہنچ سکیں گے۔ سوال نمبر 23، موسیٰ کی لائی ہوئی نشانیوں کو فرعون نے جادو کا